اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد و آل محمد اما بعد بحث گفتگو ہماری ہے من باع شیئا ثم ملکہ اجازت کے مسئلے میں صاحب مقابس نے جو روایات بیان کی تھی روایت عامہ اور روایت خاصہ سے اس کی بطلان کے اوپر تو مصنف اس کا جواب دے رہے تھے اور آخر میں مصنف نے یہاں تک بیان کیا تھا کہ ان روایات میں دو باتیں ہیں جو ہم صاحب مقابض کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ یہ روایات یعنی جو ہے نہیں کر دیتی ہے اس چیز کے فروغ کرنے سے جو اس کی ملکیت میں نہ ہو، یعنی کہ آپ کی ملکیت میں آنے سے پہلے آپ اس چیز کو فروغ نہ کریں، اس پر نہیں ہے، یہ بات واضح ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نہیں مقتضی فساد بھی ہیں، نہیں فساد پہ دلالت بھی کر لیتے ہیں۔ جب نہیں کسی بھی معاملے پہ آتا ہے تو کچھ اس کی فساد پہ دلالت بھی کر لیتے ہیں، اس میں بھی ہم آپ کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں۔ لیکن اختلاف ہمارا آپ کے ساتھ اس بات میں ہے کہ آیا نہیں کہ فساد پہ دلالت کرنے سے کیا مراد ہے؟ آیا فساد سے مراد معاملے کا سرے سے 100% لاگو ہونا مراد ہے کہ جو سرے سے بے اثر ہو، بعد میں لاکھ اجازت ہو تب بھی کیا فائدہ نہ ہو، یہ مراد ہے؟ یا فساد سے مراد یعنی فساد یعنی صحت منجز نہ ہونا مراد ہے؟ تو اس حوالے سے ہم آپ کے ساتھ اختلاف کریں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہاں معاملے کے فساد سے مراد سرے سے معاملے کا مکمل باطل اور بے اثر ہونا ہے، لیکن ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہاں معاملے کا بے اثر ہونا نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ صحت منجزہ نہیں ہے۔ یعنی متعاقدین کا ارادہ کیا تھا؟ یوں ہم بے و شرع کریں فوراً اس کا اثر مرتب ہو، ان کا یہ جو قصد ہے وہ قصد منجزاً مرتب نہیں ہوگا۔ کب تک منجز نہیں ہوگا؟ جب تک یا مالک اصلی کی اجازت نہ آ جائے یا اس بائع بعد میں مالک بن کر اس کی طرف سے جب اجازت نہ آ جائے، اس وقت تک یہ معاملہ صحت منجزہ کا حامل نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا مطلب ہے، یہ مصنف نے پرسوں تک یہ نتیجہ نکالا تھا، ٹھیک ہے؟ تو کہ نتیجہ کیا ہوا؟ پھر مصنف کے نظر میں یہ معاملہ 100% باطل نہیں ہے بلکہ صحت منجزہ کا حامل نہیں ہے۔ اب یہاں سے آگے مصنف ایک دو پوائنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، گویا کہ وہ اپنے کل اور پرسوں کے نظریے سے تھوڑا وہ چینج کر رہے ہیں، عدول کر رہے ہیں، اپنے اس نظریے سے تھوڑا کیا کریں، عدول کر رہے ہیں۔ تو اس میں اس کا کہنا یہ ہے کہ دیکھو نہی آنے کا جو متعلق ہے، نہی کا متعلق شارع کے نظر میں دو ہوتا ہے، یعنی بعض چیزوں پر شارع کی طرف سے نہیں آتا ہے اور شارع کے نظر میں وہ چیز فاسد ہوتا ہے لیکن فاسد مقید ہوتا ہے، لیکن بعض چیزیں فاسد ہے مطلق ہوتا ہے، فساد مطلق، یعنی بالفرض اگر شارع جن چیزوں کے میں نہیں آتا ہے تو نہیں تو مقتضی فساد ہے، لیکن آیا وہ فساد مطلق ہے یا مقید؟ شارع کے نظر میں لوح محفوظ میں فلاں چیز معاملہ فاسد ہے، مقید ہے یا مطلق، اس کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کو ثابت کرنے کے لیے ہم مقام اثبات میں دیکھیں گے، کیونکہ مرحلہ دو ہے نا، ایک مقام ثبوت ہوتا ہے، مقام اثبات میں۔ مقام ثبوت ہے لوح محفوظ میں مولا کے نظر میں آیا مقید مراد ہے یا مطلق، لیکن اس کو ثابت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مقام اثبات میں دیکھیں گے۔ مقام اثبات ہمیشہ مقام ثبوت کے ساتھ مطابقت ہونا چاہیے، مقام اثبات اور مقام دلالہ کیا ہونا چاہیے؟ مقام ثبوت کے ساتھ مطابقت ہو، یعنی اگر مقام ثبوت میں مراد مطلق ہے تو پھر مقام اثبات میں دلیل بھی کیا ہونا چاہیے؟ دلیل بھی مطلق ہونا چاہیے۔ اگر مقام ثبوت میں مولا کے نظر میں وہ چیز فساد مقید ہے تو پھر مولا اپنے دلیل میں بھی کیا کہتا ہے؟ دلیل کو مقید ذکر کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں سمجھا نہیں آ رہا ہے؟ جس طرح ہبہ وغیرہ میں، اسی طرح رہن وغیرہ میں مولا نے کہا ہے کہ رہن کے لیے لا رہن فی الاسلام نے کہا یا لا ہبۃ فی الاسلام نے کہا۔ ہاں البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہبہ اور رہن میں قبض نہ ہو تو وہ باطل ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی صحت کے لیے کیا شرط ہے؟ قبضہ شرط ہے، قبض و اقباض ہو تو پھر وہ رہن ہے، قبض و اقباض ہو تو وہ ہبہ ہے وإلا نہیں ہے، تو لہٰذا اس کی صحت اور فساد کے ہے مقید۔ صحت بھی مقید ہے، فساد بھی مقید ہے۔ صحت کس کے ساتھ مقید ہے؟ قبض و اقباض کے ہونے کے ساتھ مقید ہے۔ فساد کس کے ساتھ مقید ہے؟ قبض و اقباض کے نہ ہونے کے ساتھ۔ تو لہٰذا وہاں پر دلیل ذکر ہے نہیں، مولانا رہن اور ہبے میں کیا کہا ہے؟ شرط رکھا ہے کہ قبض و اقباض کی صحت کے لیے شرط، یعنی رہن کی صحت کے لیے شرط یہ ہے کہ قبض و اقباض ہو، ہبے کی صحت کے لیے شرط یہ ہے کہ اس میں قبض و اقباض، اگر یہ نہ ہو تو فاسد ہے، قبض و اقباض نہ ہو تو فاسد، مقید ہوا نہیں ہوا۔ تو اب یہاں پر بھی ہم آئیں گے مولا بے فضولی کے مسئلے میں،
آیا بیع فضولی مطلقاً فاسد ہے؟ یعنی آپ لوگوں نے فرمایا کہ یہاں یہ جو روایت عامہ ہے وہ روایت خاصہ میں نہیں کیا ہے، مولا نے کیا نہیں کیا ہے، لا تبع ما لیس عندک، لا تبع ما لیس عندک، اس چیز کو فروخت نہ کرو جو آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں مطلق ہے یا مقید ہے؟ مطلق ہے، نہیں مقید نہیں ہے۔ لہذا اب یہاں سے ہم اس قانون کلی ہم نے کیا کہا تھا، مقام اس بات کو مقام ثبوت کے ساتھ مطابقت ہونا چاہے۔ بس اگر یہاں پر یہ معاملہ اس کی فساد مقید ہوتے ہیں کہ اگر اجازت مالک نہ ہو تو فاسد ہیں، وَإِلَّا صحیح ہے، یعنی بلکہ آپ کے نظر میں معاملہ صحیح ہے، کب صحیح ہے؟ اجازت کی صورت میں۔ دو صورت ہے نا، عقد فضولی عام، دیگر عقد، یعنی یہاں اسی مسئلے کے اندر جو ہمارے معنی میں دو صورتوں میں معاملہ صحیح ہو سکتا ہے۔ نمبر ایک، یعنی آپ پہلے ابھی آپ فروغ کر رہے جب آپ مالک نہیں تھا، تو یا تو مالک اصلی اس کے معاملے پہ اجازت ہے تو تب بھی صحیح ہو سکتا ہے، یا مالک اصلی نے اجازت نہیں دیا لیکن یہ بندہ بعد میں خود مالک اصلی سے خرید کر بعد میں خود اجازت دے دو، تب جب یہ معاملہ صحیح ہو سکتا ہے۔ اگر ان شرائط کے ساتھ اگر یہ معاملہ صحیح ہوتا اور اگر یہ شرائط نہ ہو معاملہ فاسد، یعنی کہ یہاں پر صحت و فساد دونوں کیا ہوتا، اگر صحت و فساد مقید ہوتا تو پھر مولا مطلقاً نہیں کہتا، لا تبع ما لیس عندک مطلق نہیں کہتا، بلکہ اس کے لیے کیا شرط رکھ دیتا، اجازت کی شرط رکھ دیتا کہ اگر اجازت نہ ملے تو فاسد ہے، اگر اجازت ملے تو صحیح ہے۔ اس طرح اپنے نہی کو کیا رکھنا چاہے تھا، نہی کو مقید کرنا چاہے تھا، لیکن یہاں نہی مقید نہیں بلکہ نہی مطلق ہے۔ بس اس نہی کا مطلق ہونا کس بات کی دلیل ہے کہ مقام ثبوت میں بھی معاملہ فساد مطلق رکھتا ہے، فساد مقید نہیں ہے۔ یا فساد مطلق کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں اجازت ملے تو تب بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ یہ معاملہ فساد مطلق رکھتا ہے، کیونکہ اس دلیل کے اندر اجازت کے ہونے نہ ہونے کا ذکر ہی نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اجازت کو کوئی فائدہ نہیں ہے، معاملہ مطلقاً فاسد ہے، چاہے بعد میں مالک اصلی اجازت دے نہ دے دے، چاہے بعد میں بائع مالک بند کر اجازت دے دے نہ دے، ہر صورت میں معاملہ فساد ہوگا۔ لہذا ظاہر اس قانون کے روح سے ہمیں نتیجہ یہ نکلتا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب بتائیں اللہم الا یقال، مگر یہ کہ ہم یہاں ایک بات کہہ سکتے ہیں، کیا بات کہہ سکتے ہیں، ان عدم ترتب جمیع مقاصد المتعاقدین، ان اس عقد کے اوپر متعاقدین کے جو تمام مقاصد ہیں، متعاقدین کے تمام مقاصد کیا ہیں کہ اس عقد کے انجام پاتے ہی نقل و انتقال ہو، مبیع مشتری کی ملکیت میں جائے، ثمن بائع کی ملکیت میں آ جائے، اس کے بعد پھر اس کو یہ مثال کو اس کو اگر تسلیم نہ کرنے کی صورت میں مشتری کو مطالبہ کرنے کا حق حاصل ہو، ثمن و مبیع میں تصرف کرنے کا حق حاصل ہو، یہ سارے جو مقاصد ہیں نا، عقد کے صحت کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، نمبر ایک نقل و انتقال، نمبر دو ثمن و مبیع میں تصرف کرنے کا حق، نمبر تین یہ ہے کہ مشتری کو اگر مبیع نہ ملے تو مطالبہ کرنے کا حق، یہ سارے کیا ہیں ان کے مقاصد۔ تو لہٰذا ان تمام مقاصد کا اس عقد کے اوپر مرتب نہ ہونا، علی عقد، اس عقد کے اوپر، بمجرد انشائی، فقط اس عقد کے انشاء کرتے ہی یہ سارے اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ یعنی مطلب کہنا کیا چاہتا ہے کہ صحت منجزہ اس پر مرتب نہیں ہوتا، اس کو ہم آسان الفاظ میں کہیں کہ اس عقد کے اوپر جو کہ غیر مملوک ہے، اپنے غیر مملوک چیز کو فروغ کرا، اس کے اوپر صحت منجزہ مرتب نہیں ہوتا ہے، عقد کے فوراً بعد اس کے سارے اثرات مرتب نہیں ہوتا ہے، مع وقوع مدلول ذالک العقد فی نظر شارع مقیدا، جبکہ اس عقد کا مدلول شارع کی نظر میں واقع ہو سکتا تھا، یعنی اگر یہ مطلقاً معاملہ باطل نہیں ہے بلکہ اس معاملے پر فعلاً متعاقدین کے جو اثر ہے، جو مقصد ہے، وہ مرتب نہیں ہوتا ہے، لیکن اس عقد کے اندر صحت کے جو مقتضی موجود ہے، اس کے اوپر صحت کا جو ہے اثرات حاصل ہونے کا جو ہے احتمال موجود ہے، کب؟ مقیداً بانضمام بعض الامور لاحقہ، بعد میں آنے والے بعض امور کے انضمام کے ساتھ مقید ہے۔ یعنی بالفرض اگر ہم یہ کہیں کہ مولا کے نظر میں اس عقد کے اوپر فعلاً تو اثر مرتب نہیں ہوگا، جو کہ متعاقدین کا قصد ہے، متعاقدین کا قصد کیا ہے، منجزاً اثر مرتب ہونا فعلاً، لیکن مولا کے نظر میں یہ فعلاً اثر تو مرتب نہیں ہوگا، لیکن مولا کے نظر میں اثر کب مرتب ہوگا؟
اثر اس وقت طاقت پر مرتب ہوگا جب اس کے بعد کوئی لاحق امور اس کے اوپر منظم ہو جائے، مثلا اجازت حاصل ہو جائے طاقت کے اوپر مالک اصلی کی طرف سے، یا وہی خود بائے بعد میں مالک بن کر خود اس کی طرف سے اجازت آ جائے، تو یہ سارے چیزوں کو طاقت کے ساتھ منظم کریں تو پھر جا کے اثر مرتب ہو جائے گا۔ یعنی بالفرض شارع کی نظر میں اس معاملے کے فساد مطلق نہیں ہیں، بلکہ فساد مقید ہیں، یا صحت مطلقہ نہیں ہے بلکہ صحت مقیدہ ہے۔ صحت مقیدہ کیا ہے؟ یعنی کہ یہ معاملے کے اندر صحت کے مقتضی تو موجود ہے، لیکن کس شرط کے ساتھ کہ اگر بعد والی جو امور لاحق ہے جو کہ اجازت وغیرہ ہے اس کے ساتھ منظم کرے تو صحیح ہو سکتا ہے۔ فساد ہو سکتا ہے کب؟ اگر بعد والے امور منظم اس کے ساتھ منظم نہ ہونے کی صورت میں، اس طرح جس کی مثال شریعت میں موجود ہے، اس کی بعض مثالیں کیا ہے؟ کل قبل فی الہبا، جیسا کہ وہ نحوہ، ہبا اور نحوہ سے شرائع رہن وغیرہ، جیسا کہ قبض اور رہن وغیرہ میں کیا ہے؟ ہبا اور رہن وغیرہ میں وہاں پر بھی ہبا اور رہن کے جو اثر ہے فوراً ہبا کرنے سے مرتب نہیں ہوتا ہے، رہن کا صیغہ جاری کرنے سے ہی فوراً اس کا اثر مرتب نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کی صحت اور اس کا اثر مرتب ہونا موقوف ہے کس کے اوپر؟ قبض اقباض کے اوپر، جو کہ لاحق ہے۔ قبض اقباض بعد کے من، کیونکہ عقد پہلے مرحلے میں ہوتا ہے، قبض اقباض بعد کے مرحلے میں، تو لہذا آپ ہبا کرتے ہی ہبا کا جو اثر ہے مرتب نہیں ہوگا، بلکہ اس کا اثر مرتب ہونا موقوف ہے کس کے اوپر؟ قبض اقباض کے اوپر، جو کہ لاحق ہے۔ رہن کا صیغہ جاری کر کے ہی اس کا اثر مرتب نہیں ہوگا، ہاں اثر مرتب ہوگا کس بات پر؟ کہ اگر وہ بعد والے جو ہے قبض اقباض اس کے ساتھ لاحق ہو جائیں، تو اگر اس طرح ہو جائے ولو مع حج کل قبض فی الہبا نہ ہوا والاجازہ فی الفضولی، اسی طرح عقد فضولی کے اندر ہم کہیں کہ مولا کے نظر میں عقد فضولی پر اثر فعلاً تو مرتب نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی اس کا مدلول واقع ہو سکے گا کب؟ اگر بعد میں اجازت حاصل ہونے کی صورت میں۔ اگر مولا کے نظر میں یہ ہو تو کیا ہونا چاہیے تھا پھر؟ اگر اس طرح ہو تو پھر لا یقتضی النہی عنہا بقول مطلق، تو پھر یہ بات تقاضا نہیں کرتا ہے کہ مولا بطور مطلق نہیں کرے، بلکہ مولا کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اگر اس کی صحت اور اس کی فساد مشروط ہو، مقید مطلق نہ ہوتے، تو پھر مولا کو یہاں نہیں بھی کیا کرنا چاہیے تھا؟ نہیں مطلق نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ نہیں بھی مقید ہونا چاہیے، جیسا کہ ہمارے معنی حنفی میں جن روایت کا صاحب مقابل نے ذکر کیا ہے، ان روایت میں ابھی نہیں کیا ہے؟ نہیں مطلق ہے۔ اگر شارع کے نظر میں فساد مقید ہوتے تو پھر مولا کیا کہنا چاہیے تھا؟ لا تبع ما لیس عندک الا اذا ملکہ اجازہ او الا اذا رضی المالک الاصلی، اس طرح کی قید لگانا چاہیے تھا، مطلقاً لا تبع ما لیس عندک نہیں کہنا چاہیے، بلکہ مولا کو اپنے نہیں کو مقید کرنا چاہیے تھا کسی خاص شرط کے ساتھ، کہ اگر یہ شرط حاصل نہ ہو تو یہ معاملہ باطل ہے، اگر وہ شرط حاصل ہو جائے تو معاملہ باطل سمجھا نہیں جا رہا ہے۔ تو لہذا لا یقتضی النہی عنہا، اگر مولا کے نظر میں اگر اس کی صحت و فساد بعض شروط کے ساتھ مقید ہے تو پھر نہیں مطلق نہیں کرنا چاہیے، کیوں؟ اذ معنی صحت المعاملہ شرعاً، کیونکہ اس صورت میں کہ اگر مولا کی مراد مقید ہو مطلق نہ ہو تو پھر اس معاملے کی صحت کا معنی کیا بنے گا؟ پھر اس معاملے کی صحت کا معنی یہ بنے گا کہ ان یترتب علیہا شرعاً المدلول المقصود، میں چاہیے کہ اس معاملے پر اس کا جو مدلول ہے، جو کہ متعاقدین کا جو مقصود ہے، وہ مرتب ہو جائے گا من انشاء ہی، اس کے انشاء کے ذریعے سے۔ جب یہ معاملہ متعاقدین انشاء کرتا ہے تو اس انشاء کے بعد اس کا جو مدلول ہے وہ مرتب ہو جائے گا، اگرچہ ولو مع شرط لاحق، اگرچہ اس اثر کا مرتب ہونا فعلی نہ ہو، منجز نہ ہو، بلکہ اثر مرتب ہوگا کسی شرط لاحق کے ساتھ۔ مثلا شرط لاحق ہمارے مثال میں وہ شرط لاحق کیا ہے؟ یا مالک اصل پہلے والے مالک کی اجازت ہے، یا اسی دوسرے بائع کی اجازت جب وہ مالک بننے کے بعد ہے، تو پھر اس کے ساتھ مقید ہونا چاہیے۔ تو مولا کو یہ کہنا چاہے کہ یہ معاملہ صحیح تو ہو سکتا ہے، اس کا اثر بھی مرتب ہو سکتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اگر بعد میں اجازت آ جائے، اس طرح ہونا چاہیے تھا۔ مطلقاً مولا کو یہاں نہیں کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ مقام ثبوت میں معاملہ اس کی صحت مقید ہے، مقام ثبوت میں اس کی فساد مقید ہے، تو پھر فساد کے مقید کے اوپر جو نہیں آتا ہے وہ نہیں بھی مقید ہونا چاہیے، نہیں مطلق نہیں آنا چاہیے، کیونکہ نہیں مطلق تدل علی ماذا؟ علی فساد المطلق۔ نہیں مطلق کس پہ دلالت کرتا ہے؟ فساد مطلق، کیونکہ مقام ثبوت میں جب فساد مطلق ہے تو مولا نہیں مطلق کرے گا نا، اگر مقام ثبوت میں نہیں اگر مقید ہے تو پھر فساد نہیں بھی مقید ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وعدم بناء المتعاملین علی مراعات ذلک الشرط،
اب اس متعاملین نے اس شرط کی رعایت نہیں کی. شرط یہ تھا، کیا شرط تھا؟ شرط یہ تھا کہ یہ معاملہ تبھی صحیح ہو سکتا ہے کہ جب بعد میں مالک اجازت دے دیں، یا یہ خود مالک بننے کے بعد اجازت دے تو اس کا اثر مرتب ہوگا. لیکن متعاقدین نے اس شرط کی رعایت نہیں کیا، بلکہ انہوں نے معاملے کے اوپر کیا فرض کیا؟ صحت منجزہ کو ترتب کرنے کا ارادہ کیا. ان کا قصد کیا ہے؟ اگر شارع کا جو نظریہ ہے متعاقدین کی قصد کے ساتھ تھوڑا تصادم ہوا. ان کی شارع کی نظر میں یہ معاملہ صحیح کب بننا تھا؟ جب بعد میں اجازت ملنے کے بعد صحیح بننا تھا. بعد میں یہ بندہ خود مالک بننے کے بعد اجازت دے تو پھر یہ معاملہ صحیح بننا تھا. لیکن متعاقدین نے اس کی صحت کو کب فرض کیا؟ عقد کرتے ہی صحت منجزہ کا ارادہ کیا انہوں نے. تو یہ ان کا یہ قصد کیا ہے؟ صحت منجزہ کا یہ ارادہ اور قصد یہ شارع کے اس نظریے کے ساتھ کیا تھوڑا اس شرط کی عدم رعایت ہے نا. شرط یہ تھا کہ اجازت دے تو معاملہ صحیح ہے، لیکن انہوں نے اجازت سے قبل از وقت ہی معاملے کو صحت فرض کیا. تو لہذا متعاقدین نے شرط کی رعایت نہیں کی. تو متعاقدین کا اس شرط کی رعایت نہ کرنا یہ مکمل معاملے کی فساد کا تقاضا نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی متعاملین کا اس شرط کی جو مولا نے رکھا ہے اس کی رعایت نہ کرنے سے معاملہ باطل نہیں ہوتا. ہاں جی، عدم رعایت عدم بناء المتعاملین علی مراعات ذالک الشرط، ان متعاملین کا اس شرط کی رعایت کے اوپر بنا نہ رکھنا، اس شرط کی رعایت نہ کرنا لا یوجبو، اس بات کا موجب نہیں بنتا ہے کہ نہی عنہ، کہ اس پر نہی رہے کہ مولا مکمل نہیں کریں. یعنی مولا کا نہی مطلق کا تقاضا نہیں کرتا، بلکہ تب بھی مولا کو کیا کرنا چاہیے؟ لا یجب النہی عنہ الا مقیدا بتجردہ عن لحوق ذلک الشیء، مولا کو تب بھی اپنے نہی کو مقید ہی رکھنا چاہیے. یعنی آپ کو آپ درمیان میں نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ متعاملین نے مولا کے نظر میں جو شرط ہے اس شرط کی کیونکہ رعایت نہیں کی، لہٰذا اس وجہ سے شاید مولا نے نہی کو مطلق رکھا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. متعاملین کے شرط کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے یہ سبب نہیں بنتا ہے کہ مولا اپنے نہی کو کیا کریں، نہی کو مطلق جاری کریں، بلکہ رعایت نہ کرنے کے باوجود بھی تقاضا کرتا ہے کہ مولا نہی کرے تو کیا کرے؟ الا مقیدا، مولا تب بھی اپنے نہی کو مقید سے رکھنا چاہیں. مقید کس چیز کا مقید؟ کس بات سے مقید کرنا چاہیے نہی کو؟ بتجردہ عن لحوق ذالک الشرع، کہ بھئی یہ معاملہ منہی عنہ ہے. کس شرط کے ساتھ منہی عنہ ہے؟ کہ اگر یہ شرط لاحق نہ ہو تو، یعنی اس معاملے کی صحت کے لیے کیا شرط ہے؟ اجازت شرط ہے. لہذا اس بنا پر یہ معاملہ منہی عنہ ہے اگر وہ شرط حاصل نہ ہو تو. اگر اجازت اس شرط کے معاملے پر لاحق نہ ہو تو پھر یہ معاملہ باطل ہے، مولا کوئی طرح نہیں کرنا چاہیں. اگرچہ متعاملین نے یہاں شرط کی رعایت نہیں کی، لیکن شرط کی رعایت نہ کرنے کے باوجود مولا جب نہیں کرا ہے تو مولا کو اپنے نہی کو پھر بھی مقید رکھنا چاہے. کیا مقید رکھنا چاہیں؟ یہ معاملہ منہی عنہ ہے، اس پر نہیں آتا ہے. کس بنا پر نہیں آتا ہے؟ کیونکہ یہ وہ شرط لاحق نہ ہوا، کیونکہ تم لوگوں نے شرط کے لاحق ہونے کا انتظار نہیں کیا. تو شرط لاحق نہ ہونے کی وجہ سے معاملہ باطل ہے، اس طرح کہنا چاہیے کہ مطلقاً نہیں کریں. حج فقصدهم ترتب الملک المنجز علی البیع قبل التملک، بس ان متعاملین کا یہ ارادہ کرنا، کیا ارادہ کرنا متعاملین کا؟ ترتب الملک المنجز علی البیع، اس بے پر جو غیر مال پہ ہوا نا، اپنی ملکیت کے علاوہ غیر مملوک پر جو بے کیا ہیں، اس بے پر فوراً منجزاً اثر مرتب کرنے کا یہ جو قصد جو متعاملین نے کیا ہے قبل التملک، جبکہ ابھی اس کی ملکیت میں آیا نہیں ہے، ابھی آپ مالک بنا ہی نہیں ہیں. آپ کے مالک بننے سے پہلے آپ اس کو فروغ بھی کر رہے ہیں، اور فروغ کرتے وقت آپ ارادہ بھی کر رہے ہیں کہ فوراً منجزاً اس کے اثر مرتب کرے. وہ اثر مرتب کرنے کی وجہ کیسے اثر مرتب اس سے کیسے کیا انہوں نے؟ اثر مرتب اس طرح سے کیا ہے کہ بحیث یسلمون ثمن، کیونکہ انہوں نے قبل از وقت مالک بننے سے پہلے بائع فضولی نے اس سے ثمن کو اپنے قبضے میں لیا. وہ یطالبون المبیع، کہ مشتری نے بائع فضولی سے کیا مطالبہ کیا؟ مبیع کے حوالہ کرنے کا مطالبہ کیا. جبکہ یہ حق کب بنتا تھا؟ یہ حق اس وقت بنتا تھا کہ جب یہ مالک بن جائے. بائع فضولی جب مالک بن جاتے ہیں تو پھر مالک بننے کے بعد اس کو کیا کرنا چاہتا؟ مبیع کو مشتری کو حوالہ کرنے کا بھی حق حاصل ہونا تھا، اور مشتری کو بھی حق حاصل ہونا تھا کہ اس سے مبیع کو حوالہ کرنے کا کیا کرے؟ مطالبہ کرے. لیکن ابھی یہ مالک بننے سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ ایک نے ثمن کو قبضے میں لیا، دوسرے نے مبیع کے قبضے میں دینے کا مطالبہ کیا. تو یہ کرنا کس بات کا دلیل ہے؟ کہ انہوں نے قبل وقت اثر مرتب کیا. مالک بننے سے پہلے انہوں نے اثر
مرتب کیا بحیث یسلمون الثمن ویطالبون المبیع، لیکن اس کے باوجود ان کا یہ قصد کرنا، اثر منجز کے مرتب کرنے کا ارادہ کرنا، مالک بننے سے پہلے قبل از وقت ثمن کو قبضے میں لینا، مبیع کو تحویل میں دینے کا مطالبہ کرنا، یہ ساری باتیں لا یوجبو، اس بات کا موجب نہیں بنتا ہے کہ الحکم علیہ بالفساد المطلق، کہ شارع کی طرف سے اس کے پر فساد مطلق کا حکم لگائے جائیں. یعنی یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ شارع کے غرض سے خارج ہیں. لہذا ان کی ان باتوں کو مد نظر کہ اگر مولا کے نظر میں جب معاملے کا اصل حکم ہی کیا ہے؟ فساد مقید ہو، اور اجازت کی وجہ سے معاملہ صحیح ہو سکتا ہو، تو اس طرح پھر ان کی یہ باتوں کو دیکھ کر شارع مقدس یہ نہی کو مطلق نہیں رکھ سکتا ہے. فساد مطلق کا تقاضا نہیں کرتا ہے کہ مولا کے نظر میں معاملہ سرے سے کیا ہو جائے تو فساد مطلق بن جائیں. ٹھیک ہے جی. پھل انصاف، لہذا انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ان ظاہر النہی فی تلک الروایات، ان روایات میں جو نہیں ہے، کون سی روایت میں؟ جو صاحب مقابض نے جن روایات کا ذکر کیا، ان روایات میں جو نہیں ہے اس کا ظاہر کیا ہے؟ اس نہیں کا ظاہر یہ ہے کہ وہ عدم وقوع البیع قبل التملک للبائع، کہ یہ بیع تملک سے پہلے، ابھی تک اس بائع فضولی کے تملک میں آیا نہیں ہے نا، ابھی اس نے خود مالک بننے سے پہلے اس غیر مالک کے عنوان سے یہ بیع کیا ہے نا، تو تملک سے یہ پہلے یہ جو بیع ہے واقع نہیں ہوگا. کس کے لیے واقع نہیں ہوگا؟ للبائع، اسی بائع فضولی کے لیے واقع نہیں ہوگا. وہ عدم ترتب اثر الانشاء المقصود منه علیہ، اور اس پر ان دونوں کا جو متباین کا جو اس انشاء پر اثر مرتب کرنے کا جو انہوں نے ارادہ کیا ہے، ارادہ کیا ہے کہ یوں ہی ہم یہ معاملہ کریں گے فوراً منجزاً اس کے اوپر اثر مرتب ہو جائے اور نقل و انتقال ہو جائیں. یہ جو اثر ہو یہ اثر مرتب نہیں ہوگا، مطلقاً اثر مرتب نہیں ہوگا، حتی مع الاجازہ، یہاں تک کہ یہ بندہ بعد میں اجازت مالک بن کر اجازت بھی دے دے تب بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ کس قانون کے تحت؟ کیونکہ ہم نے کیا کہا تھا کہ اگر مولا کے نظر میں اس کی صحت مقید ہے یا فساد مقید ہوتا تو مولا کو نہیں کو ملا رکھنا چاہیے، مقید رکھنا چاہتا، مولا کو نہیں مقید رکھنا چاہتا. لیکن ان روایات میں جن کا ہم نے ذکر کیا صاحب مقابل، لیکن سب میں نہیں کیا ہے؟ نہیں مقید، نہیں مطلق ہے. لہذا نہیں مطلق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں یہ بندہ مالک بن کر اجازت بھی دے دے تو تب بھی مطلقاً یہ معاملہ فاسد ہے. اگر اجازت کے بعد معاملہ صحیح ہونے کا چانس ہوتا تو پھر مولا کو اپنے نہیں کو مقید رکھنا چاہتا ہے کہ اجازت دینے کی صورت میں پھر یہ معاملہ صحیح ہے. ہاں جی ٹھیک ہے جی. حتی مال، اگر یہاں تک یہ بندہ مالک بننے کے بعد اجازت بھی دے دو تو تب بھی یہ معاملہ اجازت کے باوجود میں معاملہ، کیونکہ نہیں مطلق ہے، روایات میں نہیں مطلق ہے. پھر نہیں مطلق یقتضی فساد المطلق، نہیں مطلق کا تقاضا کیا ہے؟ معاملہ فساد مطلق ہو حتی مع الاجازہ ہو. ٹھیک، لیکن یہ کس شخص کے مقابلے میں ہے؟ اسی بائع کے مقابلے میں، یہ بائع بعد میں مالک بن کر اجازت بھی دے تو تب بھی فائدہ نہیں ہے. اب ہم دوسرا سوال کریں گے، تو پھر یہاں پر وہ پہلے مالک، آپ نے کس مالک کے مال کو فروغ کیا ہے؟ اس شخص کے مال کو فروغ کیا ہے غیر مالک کے عنوان سے. تو آپ نے تو مالک بن کے اجازت دیا، فائدہ نہیں ہوا. لیکن اگر وہ بندہ اجازت دے دے تو اصل مالک جو پہلا والا مالک ہے اگر اس معاملے پر وہ اجازت دے تو کیا اس کے حق میں صحیح ہوگا نہیں ہوگا؟ تو مصنف فرماتے ہیں اس حوالے سے یہ روایات مسکوت عنہ ہے، اس میں کوئی ذکر نہیں ہے. اس شخص کے حوالے سے اصل مالک اصلی اگر اس معاملے کی اجازت دینے کی صورت میں اس اجازت کی وجہ سے اس شخص کے حق میں معاملے کے بطلان پر اس میں کوئی دلالت نہیں ہے. لہذا اصل اول یہ ہے کہ اس شخص کے لیے معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ اصل مالک کے اول کے حق میں معاملہ صحیح ہونا چاہیے، فساد نہیں ہونا چاہیے. حج وہ اما صحتہ بنسبت المالک، مالک سے کون سا مالک مراد ہے؟ وہ پہلے والا مالک جو اصل مال کا پہلے والا مالک ہے. اگر وہ اجازہ، اگر مالک اول کو پتہ چل جائے کہ اس میرے مال پر جو معاملہ ہوا ہے پھر اس کے بعد اس نے اس کی اجازت دیا تو پھر فلأن النهي راجع إلى وقوع البيع المذكور. لہذا اذا اجازہ فلأن النهي راجع إلى البيع المذكور، کیونکہ ان روایات میں جو صاحب مقابض نے ذکر کیا ہے یہ کس سے مربوط ہے؟ نہیں بائع کے لیے واقع ہونا ہے، کیونکہ لا تبیع مال سے عندک. تم جب خود غیر مالک ہے، جب تم مالک نہیں ہیں تو تم غیر مالک بن کر کسی کے مال سے معاملہ نہ کرو، اس سے نہیں ہے. تو لہذا نہیں کا متعلق کون ہے؟ ان روایات میں نہیں کا متعلق وہی بائع فضولی ہے.
اس بائع فضولی سے مخاطب کر کے کہا ہے کہ تم غیر مملوک چیز کے معاملہ نہیں کر سکتے ہیں، اگر معاملہ کرے تو تمہارے حق میں مکمل معاملہ باطل ہے، یہاں تک کہ تم بعد میں مالک بن کر اجازت دے دو تو تب بھی باطل ہے۔ لیکن فلا تعرض فی لحال المالک اذا جاز، لیکن ان روایات میں اس مالک اول کے بارے میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ اگر مالک اول اگر بعد میں پتہ چلے تو اجازت دے تو اس کے حق میں معاملہ صحیح ہوگا یا معاملہ باطل ہوگا، اس میں سرے سے نہیں کا کوئی ذکر اس میں نہیں آیا نہیں ہے۔ لہذا فیرجع فی الی المسألۃ الفضولی عادی، تو پھر وہاں پر ہم کیا کریں گے، اس میں اس کے حق میں معاملہ صحیح ہونا نہ ہونے کو دیکھنے کے لیے ہم کہاں جائیں گے، وہی پہلے والا جو عقد فضولی عادی میں، کہ جہاں پر بعد پہلے فضولی تھا بعد میں مالک بن کر اجازت دینے کا مسئلہ تو یہ نہیں ہے نا، لیکن اصل فضولی میں کیا ہے، دو شخص ہیں، ایک فضولی ہے ایک مالک ہے، معاملہ فضولی نے کیا ہے، اجازت مالک اول نے دیا ہے، تو وہاں پر ہمارا نظریہ کیا ہے مصنف کا، وہاں پر مالک کی اجازت دینے کی صورت میں اس کے ہمیں معاملہ صحیح ہے، تو لہٰذا یہاں پر بھی کیا کہیں گے، وہی کہیں گے ہم کہ مالک اول کے ہمیں معاملہ اگر وہ اجازت دے دو تو صحیح، لیکن فساد کس کے مقابلے میں ہے، فقط فضولی کے ہمیں فساد ہیں، تو لہٰذا نتیجہ کیا ہوا، اگر فضولی پہلے غیر مالک بن کر معاملہ کرے پھر مالک اول سے خرید کے لائے مالک بن جائے بعد میں، پہلے معاملہ کرتے وقت غیر مالک ہے پھر اجازت دیتے وقت وہی مالک بن کر اجازت دے، تو اس کے حق میں یہ معاملہ صحیح نہیں ہوگا، باطل ہوگا، معاملہ اس کے حق میں کیا ہوگا، باطل، یہاں تک کہ اس کی اجازت بھی ہو تب بھی معاملہ باطل ہے۔ لیکن اگر اجازت کون دیتا ہے، اصل مالک دیتا ہے، تو پھر اس کے حق میں معاملہ صحیح ہو جائے گا، کیونکہ ان روایات میں اس کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں ہے، لہٰذا اس کو ثابت کرنے کے لیے ہم کہاں جائیں گے، وہی فضول عادی کے جو عدلہ ہے، صحت کے عدلہ ہے، اس عدلہ سے تمسک کر کے ہم اس کے ہمیں معاملے کو صحیح فرض کریں گے، سمجھانا نہیں آ رہا ہے۔ اب آتا ہے اگلا ایک اور مسئلہ، نعم قد یخدش فیہا، ہاں البتہ ان روایات میں ایک اور خدشہ ہے، ایک اور اشکال آ جاتا ہے، ایک اور حوالے سے اشکال پیش آ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ان الظاہر من، یعنی کس حوالے سے خدشہ ہے، کیونکہ یہ روایت منع کر رہا ہے نا، یہ روایت جو صاحب مقابل نے ذکر کیا ہے بے ما یملک کے اوپر نہیں کر رہا ہے، ہمارے معنی کے نہیں پہ دلالت کر رہا ہے، اس کے فساد پہ دلالت کر رہا ہے، لیکن ان روایات کا اس ہمارے معاملے کے فساد پہ دلالت کرنے میں اشکال ہے، ہم اشکال کر سکتے ہیں کہ یہ فساد پہ دلالت نہیں کر سکتا ہے، کیوں فساد پہ دلالت نہیں کر سکتا، اس حوالے سے کہ ان الظاہر کثیر من الاخبار المتقدمہ، جتنے بھی اخبار صاحب مقابل نے جو ذکر کیا ہے، صاحب مقابل نے بعض روایات جیسے کہ یحییٰ و خالد کی بھی روایات ہیں، اس کے علاوہ بھی 2-3 روایات ذکر کیا نا، کیا نہیں کیا صاحب مقابل نے، تو یہ روایات المتقدمہ جس کا ذکر المتقدمہ ذکرہ صاحب مقابل، یعنی جس کو صاحب مقابل نے پہلے ذکر کیا ہے، وردہا فی بیع الکلی، ان کا متعلق غالباً بیع کلی ہے، فقط یحییٰ و خالد کی روایت کا متعلق بیع شخصی ہے، بیع عین ہے، عین کلی ہے، عین شخصی ہے، لیکن ان کے علاوہ باقی جتنے بھی روایت جو پہلے ذکر ہوا ہے ان سب کا متعلق کیا ہے، معافی ذمے کے بیع کے حوالے سے ہے۔ بیع کلی کا مطلب یہ ہے کہ آپ معافی ذمے کو فروغ کرے جو کہ عین شخصی کی شکل میں نہیں، مثلا میں کسی کو کہتا ہے کہ میں آپ کو 1 من گندم فروغ کروں گا، لیکن اب وہ 1 من گندم کیا ہمارے سامنے نہیں ہے، یہ 1 من کا اشارہ نہیں کیا ہے آپ کے سامنے نہیں، بلکہ آپ کہتے ہیں کہ 1 من گندم آپ کو فروغ کروں گا، اب یہ معافی ذمہ ہے، اب وہ معافی ذمے کو فروغ کر کے اب یہ معافی ذمہ میرا ہے فلان کا کی بات نہیں ہے، فروغ کیا، تو غالباً پہلے صاحب مقابس نے جن جو ہے روایات کو ذکر کیا نہیں کو ثابت کرنے کے لیے، فساد کو ثابت کرنے کے لیے، ان کا مطالعہ زیادہ تر کیا ہے، زیادہ تر بیع کلی ہے۔ وَأَنَّهُ، اور یہ روایت دلالت کر دیتی ہے کہ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بِيعُ الْكُلِّ فِي الذِّمَّةِ، کہ بیع الکلی فی الذمہ کا فروغ کرنا جائز نہیں ہے، گویا کہ صاحب مقابس کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیع کلی اگر معافی ذمے کے طور پر فروغ کرے تو پھر یہ بیع جائز نہیں ہے اور فساد ہے، یعنی کہ پہلے آپ کیا کریں، معافی ذمے کے طور پر معاملے کو فروغ کریں، ثم اشتراہ بعض افرادہ، لیکن اس کے بعد کیا کیا، پہلے اس بندے نے معافی ذمے کے طور پر 1 من گندم، جبکہ اس کی ملکیت میں کوئی 1 من گندم نہیں تھا، اس کی ملکیت میں کوئی 1 من گندم نہیں تھا، معافی ذمے کے طور پر 1 من گندم فلان شخص کو فروغ کیا، لیکن فروغ کرنے کے بعد پھر دوسرے دن جا کے بازار سے 1 من گندم خرید کے لا کر اس کو فروغ کا حوالہ کر دیا، تو پھر فروغ کرتے وہ اس کی ملکیت میں نہیں تھا نا، لیکن دوسرے دن اس کی ملکیت میں آیا حج، وَتَسْلِيمُهُ إِلَى الْمُشْتَرِ الْأَوَّلِ، پھر اس کو خرید کے بعد ملا، بیع پہلے ہوا، شرح بعد میں ہوا نہیں ہوا، معافی ذمے کا معاملہ بیع پہلے ہوا،
پہلے دن اس نے زید کو فروخت کیا 1 من گندم، جبکہ اس کی ملکیت میں نہیں تھا. دوسرے دن جا کر اس نے 1 من گندم شرا کر کے لانے کے بعد اس مشتری کے ہاتھ میں تھما دیا. تو لہٰذا یہ روایت ظاہراً اس پہ نہیں کرا ہے. یہ جو روایت تھا مقابل نے ذکر کی ان میں سے اکثر روایت اس مطلب پہ دلالت کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا پھر؟ ان روایات کا ظہور کس میں ہے؟ معافی ذمے کے فروغ منہی عنہ ہے اور یہ معاملہ باطل ہے. لیکن جب ہم علماء کے نظریات میں دیکھیں تو پھر ہمارے اور اہل سنت کے نظریات میں اس میں فرق ہے. عامہ کے نظریے میں یہ معاملہ باطل ہے، اس کا نہیں ہونا، منہی عنہ ہونا اور معاملے کا فساد ہونا یہ کس کا نظرہ ہے؟ اہل سنت علماء کا نظرہ ہے. لیکن ہمارے امامیہ علماء کا نظرہ اس کے برخلاف ہے، کیونکہ امامیہ کا نظرہ کیا ہے؟ یہ معاملہ صحیح ہے. ہماری علماء امامیہ کا نظرہ یہ ہے کہ این شخصی کا اگر بے ما یملک کے طور پر فروغ کرے، مالا یملک کے طور پر، تو پھر یہ معاملہ فاسد ہے. لیکن اگر معافی ذمے کے حوالے سے اگر بے مملوک کا معاملہ کرے تو پھر ہمارے نظر میں یہ معاملہ صحیح ہے. تو لہٰذا یہ نظرہ کس کے ساتھ برابر موافق آتا ہے؟ عامہ کے نظرے کے ساتھ موافق ہے اس معاملے کا فاسد ہونا، جبکہ امامیہ علماء کے نظریے کے ساتھ مخالف ہیں. یعنی امامیہ نظریات کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہیں، اہل سنت نظریات کے ساتھ ہم آہنگ ہیں. ٹھیک ہے جی. وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْكُلِّ فِي الذِّمَّةِ ثُمَّ اشْتَرَىٰ بَعْضَ أَفْرَادِهِ، کیونکہ یہ روایت کا محصل یہ ہے کہ یہ نہیں کر رہا ہے معافی ذمے کے فروغ کے اوپر کہ جب اس کے پاس کوئی معافی ذمہ پہلے نہ ہو. ثُمَّ اشْتَرَىٰ بَعْضَ أَفْرَادِهِ، اس کے بعد یہ دوسرے دن اس کے بعد افراد کو بازار سے خرید کے لائے، وَتَسْلِيمُ إِلَى الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ، اور اس کو مشتری اول کے ہاتھ میں تھما دے. اس کے اوپر نہیں کر رہا ہے اور یہ روایت اس کے فساد پہ دلالت کر رہا ہے. والمذہب جواز ذلک، جبکہ ہمارے اہل امامیہ کا مذہب و نظریہ کیا ہے؟ اس کے برخلاف ہیں، کیونکہ امامیہ کے نظر میں یہ معاملہ کیا ہے؟ معافی ذمہ کا معاملہ صحیح اور جائز ہے، فساد نہیں ہے. وَإِن نَسَبَ الْخِلَافِ إِلَىٰ بَعْضِ الْعَبَارِ، اگرچہ بعض عبارات یعنی جو ہے علماء کے عبارات کے ظاہر سے لگتا ہے کہ انہوں نے کسی حد تک اس میں اختلاف کیا ہے. ہاں جی، بعض علماء کی عبارات کے ظاہر سے کسی حد تک لگتا ہے کہ انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے، لیکن اکثر امامیہ کا نظریہ کیا ہے؟ اس کی صحت کے اوپر ہے. انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ صحیح ہے. لہذا نتیجے میں اہل سنت کا نظرہ اس کے برخلاف ہے. اہل سنت کے نظر میں کیا یہ معاملہ فاسد ہے، لیکن ہمارے نظر میں معاملہ صحیح ہے. لہذا جب ایسا تو پھر اس کے فساد کیا ہوا؟ امامیہ نظریے کے برخلاف ہوا نہیں ہوا. صاحب مقابس نے کہا ہے کہ یہ معاملہ فاسد ہے، جبکہ امامیہ کا نظریہ کیا ہے؟ اس کا یہ نظرہ امامیہ کے نظریے کے مکمل برخلاف ہے. تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ فَيُقَوَّى فِي النَّفْسِ. مصنف فرماتے ہیں کہ ہمارے نفس کے حوالے سے زیادہ قوی اور مضبوط نظرہ یہ بنتا ہے کہ أَنَّهَا وَمَا وَرَدَ فِي سِيَاقِهَا، کہ یہ جو روایت عامہ، کون سا روایت؟ یہ جو روایات جو کہ بے معافی ذمے کے فروغ کے نہیں کے حوالے سے وارد ہوئے ہیں، جو کہ یحییٰ و خالد کے روایت کے علاوہ جو باقی روایات جو ہے معافی ذمے کے حوالے سے ہیں، یہ روایات وما ورد فی سیاقها فی بیع الشخص اذن، اور فقط یہ روایات نہیں ہیں بلکہ جو خالد و یحییٰ کی روایت اگرچہ اس کا متعلق تو بے شخصی ہے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ ان کا سیاق ایک ہے، مضمون ایک ہے، تو لہذا ہم وہی یحییٰ و خالد کی روایات کو بھی کس کے ساتھ برابر قرار دیں گے؟ ان روایات کے جو معافی ذمے کے فروغ پر نہیں آیا ہے اس کے تحت اس سے بھی ہم کیا کہیں گے؟ یہاں پر بھی بے شخصی کے حوالے سے بھی نہیں ہیں. حج تو لہذا معافی ذمے کے فروغ کے حوالے سے تو معاملہ باطل نہیں ہوا معاملہ، کیونکہ امامیہ کے نظریے کے ساتھ برابر ہے، امامیہ کا نظریہ صحیح ہے. تو لہذا نتیجے میں یحییٰ و خالد کی روایت کو بھی ہم اس کے ساتھ برابر کر کے کہیں گے کہ لہذا جب وہاں صحیح نہیں ہے تو سیاقاً یہ دونوں ایک ہیں، لہذا بے شخصی کے ذمے کے حوالے سے بھی یہاں پر جو نہیں آیا ہے یہ نہیں ڈائریکٹ بطلان و فساد میں حمل نہیں کریں گے. ہاں جی، تو لہذا کیا کریں گے پھر؟ وَمَا وَرَدَ فِي سِيَاقِهَا فِي بِيعِ الشَّخْصِ اذن، اس روایت کے سیاق کے برابر میں جو بے شخصی کے منع کرنے والے جو روایت ہیں کہ یحییٰ و خالد المتقدمین، جیسے کہ خالد و یحییٰ کے جو روایت ہیں، ہم کہیں گے کہ اس میں دو احتمال ہیں. اس کو ہم ڈائریکٹ فساد پہ حمل نہیں کریں گے، ڈائریکٹ بطلان پہ حمل نہیں کریں گے، کیونکہ امامیہ کے نظریے کے برخلاف ہے. لہذا دو صورت یہاں پر ارید بہا الکراہہ، یا تو ہم اس سے کراہت مراد لیں گے کہ جو نہیں، ہم نہیں کو کس پہ حمل کریں گے؟ فساد پہ حمل نہیں کریں گے، بلکہ نہیں کو معاملے کی کراہت پہ حمل کریں گے، کہ گویا کہ روایت نہیں کرتا تو مراد یہ نہیں کہ معاملہ مکروہ ہونے پہ دلالت کر دیتا ہے، یا یہ ہے. او وردت فی مقام تقیہ، یا یہ کہیں گے کہ یہ نہیں تو ہے، نہیں ڈائریکٹ ظاہراً دلالت کر رہا ہے کس کے اوپر؟ فساد کے اوپر،
لیکن یہ روایات اس میں امام نے جو نہیں کیا ہے یہ تقیتاً کہا ہے، انہوں نے جو نہیں کیا ہے تو یہ تقیے کے طور پر نہیں کیا ہے۔ کیوں تقیے کے طور پر نہیں کیا ہے؟ کیوں تقیہ کیوں کیا؟ لأن المنع عن بيع الكل حالا مع عدم وجوده عند البائع حال البيع مذهب جماعت ابن العامہ، کیونکہ بیع کلی کے اوپر کا ممنوع ہونا، ما فی الذمے کے بیع کا ممنوع ہونا، مع عدم وجود عند البائع حال البيع، جبکہ بیع کے وقت وہ ما فی الذمہ بائع کی ملکیت میں نہ ہو، یعنی کہ یہ ما فی الذمہ جس کا معاملہ کر رہا ہے فعلاً بائع کی ملکیت میں کوئی گندم نہیں ہے، لیکن یہ ایک من گندم کا معاملہ کر رہا ہے، تو اس معاملے کے اوپر منع ہونا یہ کیا ہے؟ مذہب و جماعت ابن العامہ، یہ اہل سنت کی ایک جماعت کا نظریہ ہے۔ تو لہذا جہاں پر بھی کوئی روایت اہل سنت کے نظریے کے ساتھ ہم آہنگ ہو اور اہل تشیع کے نظریے کے تھوڑا برخلاف ہو تو ظاہراً میں احتمال کیا ہوتا ہے؟ اس میں احتمال تقیہ زیادہ ہوتا ہے۔ ہاں جی، کما صرح به فی بعض الاخبار، جیسا کہ انہوں نے صرح به یعنی بعض علماء عامہ نے، صرح کا فاعل کون ہے؟ علماء، بعض جسے علماء عامہ کے بعض علماء نے صراحت کیا ہے فی بعض الاخبار، یہ نہیں یعنی اسی بعض اخبار اور روایات میں بھی اسی کے بارے میں صراحت کے ساتھ فرمایا ہے، مستندین فی ذلک، اور اس مطلب اس اور بطلان و فساد کے انہوں نے استناد کیا اور دلالت کیا ہے کس سے؟ الی النہی النبوی عن بیع ما لیس عندک، انہوں نے اس کی بطلان یعنی بعض عامہ کا نظرہ کیا ہے؟ بعض عامہ کا نظرہ یہ ہے کہ بیع کلی کا معاملہ فاسد ہے، یہ ممنوع ہے، لیکن اس ممنوع کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے استناد کیا، کس سے استناد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے جس میں رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ لا تبیع ما لیس عندک کہا تھا نا، تو انہوں نے اس کی بطلان کو ثابت کرنے کے لیے اس روایت عامہ سے استناد کیا ہے۔ ہاں جی، تو لہٰذا اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم یہ کہیں گے کہ جتنے روایت چاہے وہ روایت ہیں یحییٰ و خالد کی ہو، چاہے وہ روایت دیگر ہوں، چاہے بیع کلی کے نہیں کے بیع پر نہیں کرا ہے یا بیع شخصی کے بیع پر نہیں کرا ہے، عین شخصی پر، دونوں صورتوں میں ہم اس کو یا تو کراہت پہ عمل کریں گے یا تو ہم تقیید پہ عمل کریں گے، ڈائریکٹ اس کے فساد پہ عمل نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ امام نظری کے برخلاف ہیں۔ ہاں جی، لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ لیکن الاعتماد علی ھذا التوہین، لیکن اس توہین، اس وہن کو ثابت کرنے کے لیے، کس وہن کو؟ کیونکہ یہاں پر وہن ہے، یعنی اس یہ روایت کمزور ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ نہیں یعنی کیونکہ امام نظری کے برخلاف ہے اور عامہ کے نظری کے حق میں ہے، اسی مطلب کے اوپر ہم اعتماد کریں کس کے لیے؟ پھر رفع الیت عن روایت، چلو ٹھیک ہے آپ جو ہے بیع کلی کے نہیں کرنے والے روایات میں آپ کے احتمال کے ساتھ ہم مانیں گے، کیونکہ روایت کو ہم نے دو میں تقسیم کیا، رحمہ قابض کے ذکر کردہ روایت کو ہم نے دو میں تقسیم کیا، ایک وہ روایت ہے جو خالد و یحییٰ کی روایت سے ہٹ کر یہ بیع کلی کے بیع پر نہیں کرا ہے، ما فی ذمے کے بیع پر نہیں کرا ہے، تو پھر ہم آپ کی بات کو وہاں تسلیم کریں گے۔ کیا تسلیم کریں گے؟ کہ آپ کی بات درست ہے، کیونکہ بیع کلی کے بیع پر جو ہے عامہ کے نظرے میں صحیح ہے، باطل نہیں ہے، لہٰذا اس بنا پر کیونکہ عامہ کے امامیہ نظریے کے برخلاف ہونے کی وجہ سے ہم اس کو یا تو کراہت پہ عمل کریں گے یا تو ہم تقیہ پہ عمل کریں گے، یہ بات درست ہے۔ لیکن بیع شخصی پر جو کہ یحییٰ اور خالد کی روایت کیا کر رہا ہے؟ خالد اور یحییٰ کی روایت آپ کو بیع کلی کے بیع پر نہیں کر رہا ہے، بلکہ عین شخصی کے بیع پر نہیں کر رہا ہے جو آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، پھر اس کا بطلان تو عامہ کے نظرے امامیہ کا نظرہ ہے، وہاں پر امامیہ کے نظرے کے برخلاف نہیں ہے بلکہ امامیہ کے نظرے کے عین مطابق ہیں، کیونکہ یہاں پر امامیہ کے نظرے بھی کیا ہے؟ عین شخصی کو جو آپ کا اپنا نہ ہو اس طرح معاملہ کرے تو پھر اس کے اوپر نہیں آیا ہے، اور نہیں کے تحت امامیہ کے نظر بھی یہ ہے کہ معاملہ کیا ہے؟ فاسد ہیں، لہٰذا اس بنا پر آپ کیا کریں گے؟ فقط اس یعنی ما فی ذمے کے بیع پر نہیں کرنے والے روایات کے ساتھ سیاق کے برابر ہونے کی وجہ سے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ عین شخصی پر بھی جو نہیں آ رہا ہے اس کو بھی اپنے ظاہر سے کیا کر رہا ہے؟ اس کو اپنے ظاہر سے ہٹا کر نہیں سے ہٹا رہا ہے، جبکہ وہاں پر نہ تقیہ ہے نہ وہاں پر کسی امامیہ کے نظریے کے برخلاف ہونا لازم آتا ہے، یہ کہنا درست نہیں ہے۔ تو لہذا اعتماد علی ھذا التوہین فی رفع الیت عن الروایتین المتقدمتین، وہ یحییٰ و خالد کی روایت سے بھی آپ اس کے ذریعے سے کیا کرنا چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھانا چاہتا ہے، الواردتین فی بیع شخصی، جبکہ یہ دو روایت کس حوالے سے وارد ہوا ہے؟ بیع کلی کے بیع پر نہیں کر رہا ہے بلکہ عین شخصی کے بیع پر نہیں کر رہا ہے، اور یہ عین شخصی کے بیع پر نہیں کرنا نہ عامہ کے نظریے کے مطابق ہے، نہ تقیہ ہے، نہ وہاں پر امامیہ کے نظریے کے برخلاف ہونا لازم آتا ہے۔ ایک بات اور ایک اور قرینہ بھی ہے، ایک قرینہ کیا ہے؟ وہی روایت جو عین شخصی کے بیع پر نہیں کرا ہے جو صاحب مقابل نے ذکر کیا ہے، ان کے اندر ایک تعلیل بھی ذکر ہوا ہے۔ تعلیل کیا ذکر ہے؟ دیکھیں اس میں کیا کہا ہے، دیکھو
لیس بہ بعث، یعنی اس نے کہا نا کہ یعنی اس نے ابھی اب تک ہم نے جو ہے ابھی تک اس کے روایت ہے، دیکھو سألتہ عن رجل اتاہ رجل، صحیح ہے محمد مسلم کی روایت میں دیکھیں کہ سألتہ، اس میں سے محمد مسلم نے امام سے پوچھا، سألتہ عن رجل اتاہ رجل، میں نے اس شخص کے بارے میں پوچھا جس کے بعد کوئی دوسرا بندہ آیا، فقال لہ، پھر دوسرے بندے نے اس بندے سے کہا ابتع لی متاعا، تم مجھے ایک چیز یعنی فروخت کرو، تم مجھے ایک چیز کیا ہے فروخت کرو، لعلی اشتری، یعنی تم خریدو، ابتاع نے خریدو، تم میرے خاطر بازار سے ایک چیز خریدو۔ متاعن یہ نکرے کا صیغہ ہے، اور یہ کیا ہے نکرے کا صیغہ ہے، لیکن یہ معافی ذمے کے حوالے سے، کیونکہ متاع نکرے کا صیغہ ہے، اس کا مطلب کہ اشارہ نہیں کہ ھذا شیء، ھذا المتاع نہیں کہا، بلکہ متاعن نکرہ ہے، تو لہذا یہ اشارہ ظاہراً یہ دلالت کرے معافی ذمے کی بے پر نہیں کرائیں، نہیں یہاں کس کے حوالے سے ہیں معافی ذمے کی بے پر نہیں کرائیں، تو لہذا اس نے کہا کہ میرے لیے ایک متاع بازار سے خرید کے لاؤ، لعلی اشتریہ منک بنقد و نسیۃ، تاکہ میں بعد میں تم سے خریدوں گا یا نقد کے طور پر یا نسیے کے طور پر۔ فابتعہ الرجل من اجلہ، اس کے بعد وہ بندہ بازار سے جا کر اس نے ایک چیز خرید کے لایا، وہ متاع خرید کے لایا، کس کی خاطر؟ اس پہلے شخص کی خاطر خرید کے لایا، تو کیا یہ معاملہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو قال، امام نے فرمایا، امام نے کیا فرمایا؟ لیس بہ بعث، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں حرج نہیں ہے؟ حرج نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ انما یشتریہ منہ بعد ما یملکہ، کیونکہ اس نے مملوک ہونے سے پہلے نہیں خریدا ہے، بلکہ اس نے اس بندے سے وہ متاع خریدا ہے پہلے اس کی ملکیت میں آنے کے بعد، یعنی کہ پہلے بازار سے اس نے خرید کے لایا تو وہ مالک بن گیا، پھر وہ مالک بننے کے بعد پھر اس دوسرے بندے نے اس مالک سے خریدا ہے، غیر مملوک کا معاملہ نہیں ہوا ہے، تو لہٰذا علت یہاں کیا بیان کیا ہے؟ اس کی صحت کے لیے علت کیا بیان کیا؟ یہ معاملہ صحیح ہے، علت یہ ہے کیونکہ وہ مالک بننے کے بعد فروخت کیا ہے، انما حصر کے لیے آتا ہے، اور یہ انما حصر کے ذریعے سے آ کر یہ تعلیل بیان کرتا ہے کہ یہ معاملہ صحیح ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس وجہ سے کیونکہ اس نے مالک بننے کے بعد معاملہ کیا ہے، تو اس کی مفہوم کیا بنتا ہے؟ مفہوم حصر کیا بنتا ہے؟ اس تعلیل کا مفہوم حصر کیا بنتا ہے؟ تعلیل کا مفہوم حصر یہ بنتا ہے کہ لہٰذا اگر وہ مالک بننے سے پہلے خریدتے تو پھر یہ معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ ففی بعث کا مفہوم ہی بنتا ہے، کیونکہ اس نے مالک بننے کے بعد خریدا ہے، لہٰذا کوئی اشکال نہیں ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ اگر مالک بننے سے پہلے اگر یہ خریدتے تو پھر اس میں کیا تھا؟ اس میں اشکال تھا، تو لہٰذا اس تعلیل کا مفہوم ہے۔ تو اگرچہ یہ روایت ظاہراً کس پر نہیں آیا ہے؟ معافی ذمے کی بے پر نہیں کرنے کے لیے آیا ہے، اور اگرچہ امامیہ کے نظریے کے تھوڑا برخلاف بھی ہیں، لیکن بعد میں جو تعلیل بیان کیا ہے، اور یہ تعلیل اپنے عموم کے ذریعے سے کیا کہتا ہے کہ اگر آپ مالک بننے سے پہلے غیر مملوک چیز کے پر معاملہ کر کے اس کو خریدیں تو مکمل یہ معاملہ فاسد ہے، صحیح نہیں ہے، چاہے آپ بعد میں اجازت بھی دے دیں، تو لہٰذا آپ اس تعلیل کے جو ہے مفہوم سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے ہیں، نہ آپ یحییٰ و خالد کی روایت کے ظہور سے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں جو کہ عین شخصی کے پیپر نہیں کرا ہے، کیونکہ امامیہ کے نظریے کے برخلاف نہیں وہاں پر، اور نہ ان روایات کے جو تعلیل سے آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں کہ اگرچہ وہ معافی ذمے کے پیپر نہیں آیا ہے، لیکن تعلیل وہاں پر بصاف ستھرا کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے مالک بننے سے پہلے کسی شخص سے کوئی مال خریدے تو یہ معاملہ باطل ہے، اس کی صحت کے کوئی چانس نہیں ہے، لہذا آپ کو نہ کراہت پہ عمل کر سکتے ہیں نہ تقیہ پر، بلکہ اس کو تعلیل کو اپنے ظہور پر ہی رکھنا پڑے گا، تو لہذا ان دونوں باتوں پر آپ یہاں پر نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ تو کیا کہا؟ لیکن الاعتماد علی ھذا توہین، پھر آپ نے اس کمزوری کی بنیاد پر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس کو بنیاد بنا کر رفعیت کرنا چاہتے ہیں۔ کس طرح رفعیت کرنا چاہتے ہیں؟ ان روایت المتقدمتین الواردتین فی بیع شخص، یحییٰ و خالد کی روایت سے آپ ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں جو کہ عین شخصی کے پیپر نہیں کرا ہے، ایک، جبکہ امامیہ کے نظریے کے برخلاف نہیں، اور دوسرا آپ ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں کس سے؟ عموم تعلیل، عموم مفہوم تعلیل فی اخبار الواردہ فی بیع الکلی، وہ روایت جو اگرچہ بیع کلی کے بیع کے نہیں کلایا ہے، لیکن اس میں آخر میں جو تعلیل بیان کیا وہ تعلیل عام ہے، اور وہ تعلیل اپنے عمومیت، اپنے مفہوم کے عموم کے ذریعے سے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اگر غیر مملوک چیز کو آپ فروخت کر خرید کے لائے تو چاہے وہ معافی ذمے کی شکل میں ہو چاہے وہ شخصی کی شکل میں ہو، مالک بننے سے پہلے اس کو معاملہ کرنا سرے سے جائز نہیں ہے، یہ معاملہ فاسد ہے۔ یہ تعلیل اپنے عموم کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ کیونکہ نمایاں حصر کے ذریعے سے حصر ہے، تو حصر کا مفہوم یہ ہے کہ مالک بننے سے پہلے اس کا خریدنا سرے سے جائز نہیں ہے، چاہے وہ کلی کی شکل میں ہو چاہے شخصی کی شکل میں ہو۔ تو لہذا آپ ان یحییٰ اس فقط اسی عامہ کے نظریے کے
مخالف مطابق ہونے کی وجہ سے یا امامیہ کے نظریے کے برخلاف ہونے کی وجہ سے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یحییٰ و خالد کی روایت سے بھی ہاتھ اٹھانا چاہتا ہے، اس وجہ سے فقط کیونکہ اس کے ساتھ سیاق کے ساتھ برابر آتا ہے، اور آپ اسی کے ذریعے سے اس تعلیل کے عموم سے بھی ہاتھ اٹھانا چاہتا ہے جو کہ مکمل مطلق نہیں پہ دلالت کرتا ہے. تو یہ باتیں کیا ہے؟ خلاف الانصاف، یہ انصاف کے برخلاف. اس سے ہاتھ اٹھانا، ان دونوں چیزوں سے ہاتھ اٹھانا یہ خلاف ہے انصاف ہیں. حج اضغاۃ الامر حمل الحکم فی مورد تلک الاخبار ہوا بالکل، کیونکہ زیادہ سے زیادہ کیا ہے ان روایات میں حکم کس پر مورد کے لیے ہے؟ وہ بیع الکلی قبل تملک. آپ نے زیادہ سے زیادہ آپ نے یہ کیا ہے کہ یہاں پر بیع کلی کا جو ہے بے کرنا جو منہی عنہ ہے، اس کے اوپر جو نہیں آیا ہے تملک سے پہلے، یہ آپ نے تقیے پر عمل کیا. کیا نہیں؟ کیونکہ ان روایات میں نہیں آیا ہے، کس کے اوپر نہیں آیا ہے؟ ما فی ذمہ کے بے پر نہیں آیا ہے تملک سے پہلے. تو زیادہ سے زیادہ یہ دلالت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آپ نے کو کس کا عمل کیا؟ تقیے پہ عمل کیا. لیکن وہ لا یجب، لیکن فقط اسی نہیں کو تقیے پر حمل کرنا اس بات کا موجب نہیں بنتا ہے کہ طرح مفہوم التعلیل راسن، کہ آپ سرے سے تعلیل کے مفہوم کو سرے سے کیا کریں؟ ہاں ہاتھ اٹھا دے. یہ صحیح نہیں ہے. فتدبر یہاں رکھ لیں، ٹھیک ہے جی. صلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیت الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل